السلام علیکم وقار بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ وقار بھائی، آج ایک میں نے قرآن کی بلکہ کچھ آیات پڑھی۔ یہ سورہ انفال کی جو آیات ہیں 64 اور 65، اس کے اندر ایک میں نے بہت انٹرسٹنگ چیز نوٹ کی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مومنوں کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو، صحابہ کو یہ بتایا کہ بھئی اگر تمہارا اپنے اپوننٹس کے ساتھ کوئی جنگ کا معاملہ، لڑائی کا معاملہ آ جائے، تو تم 20 ہو، وہ 200 کے لیے کافی ہے۔ اور اس کی پھر لاجک بھی بتائی، اس کے اندر لاجک یہ بتائی کہ یہ وہ لوگ ہیں بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ہم، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کائنڈلی یہ سمجھ نہ رکھنے کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر بھائی، یہاں پہ یہ بیسیکلی یہ آیتیں جو ہیں یہ جنگ بدر کے بعد کی صورتحال میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو جن چیزوں کی وضاحت کرنی تھی وہ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو جس ریشیو کی بات کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ بڑا اسٹرینج ہے کہ اتنی کم تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آخر کیسے ان لوگوں کے اوپر جو جو ایمان نہیں رکھتے، کافر ہیں یا مشرک ہیں، ان کے اوپر کیسے غالب آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس لفظ کو اس آیت میں استعمال کیا ہے وہ لفظ ہے فقہ۔ اور مولانا وحید الدین خان نے اپنی تفسیر میں اس کی بڑی وضاحت سے بات کی ہے کہ فقہ کا مطلب جو ہے وہ ہے سمجھ یا بصیرت اور شعور۔ اچھا، یہ چیزیں خدا تعالیٰ یہاں پہ بڑی وضاحت سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیں، بصیرت، سمجھ اور شعور جو ہے وہ ایمان کے ساتھ آتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ان صلاحیتوں سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اتنے کم ریشو کے ساتھ اگر مسلمان غیر مسلموں کے اوپر غالب آ جائیں گے تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان کے اندر بصیرت کی کمی نہیں ہوگی، وہ بہترین شعور رکھتے ہوں گے اور ایمان کے اس آخری درجے کے اوپر فائز ہوں گے کہ جہاں پر انہیں کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوگا سوائے خدا تعالیٰ کے۔ تو ایسی اس صورتحال میں جس ریشو کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ درست ہے کہ اگر کسی فرد کا ایمان اس درجے کے اوپر پہنچا ہو تو وہ یقیناً پورے اعتماد کے ساتھ بغیر پیچھے ہٹے ہوئے غیر مسلموں کا اگر جنگ کی صورتحال ہو تو اس میں وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ اچھا وقار بھائی، میں نے وہ مولانا کا ڈسکرپشن دیکھی، انہوں نے ایک بہت اچھی مثال بھی اس میں دی ہے۔ ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک یہ بجلی ہوتی ہے نا، وہ ہوں، کہتے ہیں کہ خدا پر ایمان کسی آدمی کے لیے وہی معنی رکھتا ہے جو اندھیرے کمرے میں بجلی کا بلب جل جانا۔ ہوں، یعنی جس طرح ایک بلب پورے کمرے کو اس طرح روشن کر دیتا ہے کہ اس کی ہر چیز واضح طور پر دکھائی دینے لگے۔ یہ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں وقار بھائی ابھی اس وقت۔ ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایمان آدمی کو ایک ربانی شعور عطا کرتا ہے، جس کے بعد وہ تمام حقیقتوں کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنے لگتا ہے۔ ہوں، وقار بھائی، یہ ویسے اللہ تعالیٰ نے جو اشارہ کیا کہ، یعنی بڑا کلیئر ہی بتایا کہ ایک انسان کو جو اصلی شعور ملتا ہے وہ میرے ساتھ تعلق سے ملتا ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے ایمان لانے کے باعث۔ اور اس کی ایبسنس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو پوری اس بصیرت سے محروم کر لیتا ہے۔ میرے خیال میں وقار بھائی یہی وجہ ہے کہ ایمان کو اس لیول پہ، یعنی سچے ایمان کی ایبسنس کے اندر ایک انسان بس گما ہی ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو اگر آخر میں کوئی آپ بات کرنا چاہیں، میری بات تو ختم ہو گئی، تو ہوں۔ اگر آپ کچھ آخری کلمات کہنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم پلیز۔ چلیے، جب
انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے دنیا اور اس کی دلچسپیوں اور اس کی دنیاوی خواہشات کا مائنس ہو جاتی ہیں، اور اس کے اندر وہ دنیاوی چیزوں کے کھونے کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اس اسٹیج کے اوپر ایمان کے ساتھ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ آم، آ، کسی بھی فرد کے سامنے کھڑا ہو کے اس کا مقابلہ کر سکے، یا خدا نخواستہ اگر جنگ کی سچویشن آتی ہے تو پھر اسے اپنی زندگی کا بھی خوف نہیں رہتا۔ مکمل ایمان اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ اس کی شہادت ہو بھی جاتی ہے تو اس کی اگلا اسٹیج جو ہے وہ خدا تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کا ہے۔ تو اور اسی طرح اسے دنیا کی کہ میں اپنے پیچھے کتنے بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیملی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا بھی خوف ختم ہوتا ہی سے، جی اس کا وقار بھی بھائی، خوف ختم جی ہو جی جاتا ہے۔ جی جی جی، تو وقار بھائی ابھی آپ سے پھر اجازت لیں، اور بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا، اور آئی تھنک اٹ ول بی ویری بینیفیشل ہماری اپنی سمجھ کے لیے اور ہمارے باقی بہن بھائیوں کے لیے بھی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، خدا حافظ۔ وعلیکم السلام۔